آداب، یہ آکاشوانی ہے، خبروں کے ساتھ میں مہتاب عالم۔ چندرا بابو نائیڈو نے 24 وزراء کی کونسل کے ساتھ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف لے لیا ہے۔ موہن چرن ماجھی آج شام اڑیسہ کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف لیں گے۔ 18ویں لوک سبھا کا پہلا اجلاس اس ماہ کی 24 تاریخ سے شروع ہوگا۔ جموں کشمیر میں دہشت گردوں کے ساتھ دو علیحدہ تصادم میں سی آر پی ایف کا ایک جوان شہید اور حفاظتی دستوں کے ساتھ 6 اہلکار زخمی ہو گئے۔ عالمی بینک نے کہا ہے کہ مالی برس 2024-25 کے دوران بھارت سب سے تیز ترقی کرنے والی معیشت رہے گا، اور مردوں کے T20 عالمی کپ کرکٹ میں آج شام نیو یارک میں بھارت کا مقابلہ امریکہ سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ تیلگو دیشم پارٹی کے سربراہ چندرا بابو نائیڈو کو آج صبح 11:27 پر کرشنا ضلع کے کیسر پلی آئی ٹی پارک میں گورنر ایس عبد النظیر نے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف دلایا۔ ان کے ساتھ ساتھ 24 نومنتخب اراکین نے بھی حلف لیا، جن میں 3 جن سینا پارٹی اور 1 بھارتیہ جنتا پارٹی سے ہیں۔ جن سرکردہ ارکان نے آج حلف لیا ہے ان میں جن سینا پارٹی کے سربراہ کے پون کلیان، ٹی ڈی پی کے جنرل سیکرٹری نارا لوکیش اور بی جے پی کے سینئر لیڈر ستیہ کمار یادو شامل ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے دیگر سینئر رہنماؤں کے ساتھ اس تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اڑیسہ میں نو منتخب وزیر اعلیٰ موہن چرن ماجھی کی حلف برداری کی تقریب آج شام بھونیشور میں جنتا میدان میں ہوگی۔ جناب ماجھی کے ساتھ ساتھ 2 نائب وزرائے اعلیٰ کنگ وردھن سنگھ دیو اور پراوتی پریدا بھی عہدے کا حلف لیں گے۔ ایسا پہلی مرتبہ ہے کہ نوین پٹنائک کی قیادت والے بیجو جنتا دل کے 24 سالہ اقتدار کے خاتمے کے بعد بی جے پی ریاست میں اپنے پہلے بل بوتے پر حکومت تشکیل دے رہی ہے۔ 52 سالہ ماجھی کو کل شام بی جے پی کے مرکزی مشاہدین، مرکزی وزراء راجناتھ سنگھ اور بھوپیندر یادو کی موجودگی میں اتفاق رائے سے بی جے پی قانون ساز پارٹی کا لیڈر منتخب کیا گیا تھا۔ بحیثیت وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد جناب ماجھی نے کہا کہ ان کی حکومت ریاست کے عوام کی امیدوں پر کھرا اترنے کی بھرپور کوشش کرے گی، جنہوں نے پہلی مرتبہ بی جے پی کو ووٹ دے کر اقتدار سونپا ہے۔ بی جے پی پارلیمانی بورڈ نے اروناچل پردیش میں بی جے پی قانون ساز پارٹی کا لیڈر منتخب کرنے کے لیے رکن پارلیمنٹ روی شنکر پرساد اور پارٹی کے قومی جنرل سیکرٹری ترون چوک کو مرکزی مشاہدین مقرر کیا ہے۔ نئے وزیر اعلیٰ کے نام پر اتفاق رائے حاصل کرنے کے لیے بی جے پی قانون سازوں کے ساتھ میٹنگ کی خاطر امکان ہے کہ آج دوپہر ایٹانگر روانہ ہوں گے۔ نئے وزیر اعلیٰ اور ان کے کونسل کے وزراء کی حلف برداری کی تقریب جمعرات کو ہو سکتی ہے۔ بی جے پی نے 60 رکنی ایوان میں سے 46 سیٹیں جیت کر اسمبلی انتخابات میں شاندار کامیابی حاصل کی ہے۔ محترمہ نرملا سیتا رمن نے آج نئی دلی میں خزانے اور کارپوریٹ امور کے مرکزی وزیر کی حیثیت سے ایک مرتبہ پھر اپنے عہدے کی ذمہ داری سنبھال لی ہے۔ اپنے عہدے کا کام کاج سنبھالنے کے بعد انہوں نے ایک مرتبہ پھر اس وزارت کی ذمہ داری نبھانے کا موقع دینے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کے تئیں دلی تشکر کا اظہار کیا۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے وزیر نتن گڈکری نے بھی آج اپنے عہدے کی ذمہ داری سنبھال لی ہے۔ اس موقع پر جناب گڈکری نے مودی سرکار کی تیسری مدت کار میں ایک بار پھر وزارت کی ذمہ داری دینے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا۔ 18ویں لوک سبھا کا پہلا اجلاس اس ماہ کی 24 تاریخ کو شروع ہوگا۔ اجلاس کے دوران نومنتخب ممبران کی حلف برداری، اسپیکر کا انتخاب، صدر کا خطاب اور دیگر امور پر بات چیت ہوگی، جبکہ راجیہ سبھا کا 264واں اجلاس اس ماہ کی 27 تاریخ کو ہوگا اور اگلے ماہ کی 3 تاریخ کو پارلیمنٹ کا اجلاس اختتام پذیر ہو جائے گا۔ پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر کرن رجیجو نے کہا ہے کہ ملک کے عوام نے فیصلہ کیا ہے اور یہ اب ہمارا فریضہ ہے کہ ملک کی خدمت کریں۔ انہوں نے کہا کہ 140 کروڑ بھارتی عوام کی امیدوں اور امنگوں کو پورا کرنے اور ان سے وابستہ امور پر بات چیت کرنے اور اس کی تکمیل کے لیے پارلیمنٹ ایک مناسب پلیٹ فارم ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جموں کشمیر میں جموں ڈویژن کے کٹھوا اور ڈوڈا ضلعوں میں دہشت گردوں کے ساتھ 2 جھڑپوں میں سی آر پی ایف کا ایک جوان شہید ہو گیا اور حفاظتی دستوں کے 6 اہلکار زخمی ہو گئے ہیں۔
جموں کے آکاشوانی کے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ پہاڑی ضلع ڈوڈا میں ایک مشترکہ چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کے حملے میں راشٹریہ رائفلز کے 5 فوجی اور ایک اسپیشل پولیس افسر زخمی ہو گیا۔ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کو تیز کرنے کے لیے علاقے میں اضافی سیکورٹی فورس بھیجی گئی ہے۔ ادھر کٹھوا ضلع کے ہیرا نگر سیکٹر میں سیدہ سکھلا گاؤں میں دہشت گردوں کی فائرنگ میں سی آر پی ایف کا ایک جوان شدید طور پر زخمی ہو گیا۔ سی آر پی ایف کے جوان کو اسپتال منتقل کیا گیا جہاں علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی۔ عالمی بینک کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق بھارت دنیا کی سب سے تیز ترقی کرنے والی معیشت رہے گا اور آئندہ 3 مالی برس کے دوران اس کی شرح ترقی 6.7% رہے گی۔ مضبوط گھریلو مانگ، سرمایہ کاری میں اضافے اور خدمات کے شعبے میں بڑھتی سرگرمیوں کے سبب شرح ترقی میں اضافہ ہوگا۔ اپنی عالمی اقتصادی تخمینہ رپورٹ میں عالمی بینک نے 2024-25 کے مالی برس کے لیے بھارت کی شرح ترقی کا تخمینہ ایک بار پھر 6.6% رکھا ہے۔ یہ اندازہ بھارت کی مضبوط اقتصادی ترقی پر مبنی ہے۔ دوسری جانب بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF نے اس سے پہلے گھریلو مانگ اور کام کرنے والے افراد کی عمر میں اضافے کی وجہ سے 2024-25 کے لیے بھارت کی شرح ترقی کا تخمینہ 6.5% سے بڑھا کر 6.8% کر دیا تھا۔ قومی راجدھانی میں پانی کے بحران کے درمیان دلی حکومت نے پانی کے ٹینکر فراہم کرنے اور پانی سے متعلق شکایات کے ازالے کی خاطر جلد سے کارروائی کرنے کے لیے ہر زون میں ایڈیشنل ضلع مجسٹریٹ اور سب ڈویژنل مجسٹریٹ سطح کے افسروں کو تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ ٹیم تحصیلداروں اور دیگر عہدیداران پر بھی مشتمل ہوگی۔ شہر کی پانی کے محکمے کی وزیر آتشی نے دلی کے چیف سیکریٹری کو تحریری طور پر یہ ہدایات دی ہے کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ یہ ٹیمیں آبی ذخائر سے پانی کو قابل استعمال بنانے کے پلانٹس اور ان پلانٹس سے زیر زمین اصل ذخائر تک پانی کی تقسیم کے نظام کی نگرانی اور معائنہ کریں گی۔ اس دوران آج بی جے پی نے شہر میں پانی کے بحران کے لیے دلی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ پارٹی کے دلی یونٹ کے چیف وریندر سچ دیوا نے کہا کہ وہ شروع سے ہی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دلی میں پانی کی قلت عام آدمی پارٹی حکومت کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ آج سپریم کورٹ نے عام آدمی پارٹی کی قیادت والی دلی حکومت کی قومی راجدھانی میں ٹینکر مافیا کی موجودگی اور پانی ضائع کیے جانے پر سرزنش کی ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ معلوم کیا ہے کہ اس نے ان کے خلاف کیا اقدامات کیے ہیں۔ جسٹس پی کے مشرا کی صدارت میں تعطیلات میں کام کرنے والی بینچ ہماچل پردیش سے اضافی پانی جاری کیے جانے پر دلی حکومت کی درخواست پر سماعت کر رہی تھی کیونکہ قومی راجدھانی کو پانی کی قلت کا سامنا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے دلی حکومت سے کہا ہے کہ پانی کو ضائع کیے جانے کے معاملے پر اپنی کارروائی کا حوالہ دیتے ہوئے ایک رپورٹ داخل کرے۔ اب کل اس معاملے کی سماعت ہوگی۔ امتحانات سے متعلق قومی ایجنسی NTA نے نیٹ UG نتائج 2024 سے متعلق اکثر پوچھے جانے والے سوالات جاری کیے ہیں۔ 4 جون کو اعلان کیے گئے نیٹ کے نتائج میں مبینہ گڑبڑی کے تناظر میں یہ FAQ جاری کیے گئے ہیں۔ وقت کم رہ جانے کے لیے امیدواروں کو اضافی نمبر دینے میں شکایات دور کرنے والے کمیٹی کے رول کے بارے میں NTA نے کہا ہے کہ ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس نے حقیقی رپورٹوں کی بنیاد پر شکایات پر غور کیا ہے۔ امتحان میں کل امیدوار 718 اور 719 نمبر کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ سوال کے جواب میں NTA نے واضح کیا ہے کہ رعایتی نمبر دینے کی وجہ سے 2 امیدواروں کو 718 اور 719 نمبر حاصل ہوئے۔ مردوں کے ICC کرکٹ عالمی کپ میں بھارت کا مقابلہ آج امریکہ سے ہوگا۔ یہ میچ آج شام نیو یارک کے نساؤ کاؤنٹی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیمیں اب تک ٹورنامنٹ میں ناقابل تسخیر رہی ہیں۔ بھارتی ٹیم نے پاکستان اور آئرلینڈ کو ہرایا ہے جبکہ امریکہ نے کینیڈا اور پاکستان کو شکست دی ہے۔ بہترین رن ریٹ کی بنا پر بھارت پوائنٹس ٹیبل میں سر فہرست ہے جبکہ امریکہ دوسرے مقام پر ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ چندرا بابو نائیڈو نے 24 وزراء کی کونسل کے ساتھ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف لے لیا ہے۔ موہن چرن مانجھی آج شام اڈیشہ کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف لیں گے۔ 18ویں لوک سبھا کا پہلا اجلاس اس ماہ کی 24 تاریخ سے شروع ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔